ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ہمیں اور آپ کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد ہم انسانوں کی ضروریات کا بھی خیال اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو انسانوں کے لیے انسانی زندگی میں ضروری تھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ان چیزوں کا بھی انتظام کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی اتنی ساری نعمتیں اپنے بندوں کے اوپر ہیں کہ اگر بندے اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کو گننا چاہیں، ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، تو اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں کو نہ تو گن سکتے ہیں اور نہ ہی شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے رب کا اعلان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی انہیں انگنت نعمتوں میں سے ایک اہم اور عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ ہم انسانوں کی زندگی میں اولاد کی اہمیت کیا ہے اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو کسی ایسے باپ سے ملو جس کی شادی کے کئی سال گزر گئے، وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، پریشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اولاد دے دے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اور اس سڑک پر دکان پر چلتے ہوئے، سڑک پر چلتے ہوئے دکان کی طرف جاتے ہوئے یا اپنے گھر میں اپنے بچے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی انگلی کو دے دے اور اس کا بچہ اس کے ساتھ سڑک پہ چلتا رہے۔ اولاد کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو کسی ایسی ماں سے مل لیں جس کی شادی کے، کسی ایسی عورت سے مل لیں جس کی شادی کے کئی سال گزر چکے ہیں، بیچاری تڑپ رہی ہے، پریشان ہے اور ترس رہی ہے کہ اے کاش اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اولاد دے دیتا اور وہ اپنے لاڈلے کو، اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر کے اسے دودھ پلاتی، اس کے بستر کو لگاتی، اس کے قضائے حاجت کو صاف کرتی، اس کے کپڑے کو بدلتی اور اس کے گھر میں بچے کے رونے کی آواز آیا کرتی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ انسانوں کی زندگی میں اولاد کی اہمیت ہے۔ اور آگے بڑھیے، اگر اولاد کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو کسی ایسے بوڑھے باپ سے مل لو جو بیچارہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد اپنے کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے دھلتا ہو، صاف کرتا ہو، اپنے بستر کو اپنے ہاتھوں سے لگاتا ہو۔ اور آگے بڑھیے، اولاد کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو کسی ایسی ماں سے مل لو جو بیچاری بڑھاپے کی عمر میں کپڑا خود صاف کرتی ہے، بستر خود لگاتی ہے اور کھانا بھی خود پکاتی ہے، اور بسا اوقات جب وہ ماں بیمار ہو جاتی ہے تو کھانا بنانے والا کوئی اور نہیں ہوتا، کھانا پکانے والا کوئی اور نہیں ہوتا، وہ کسی اور رشتہ دار کی بچی کو بلاتی ہے، اپنے پڑوس کی بچی کو بلاتی ہے کہ میری پیاری بیٹی میں بیمار ہوں، میری طبیعت خراب ہے، میرے گھر میں کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے، تم آ جاؤ اور کھانا تیار کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، شاید ہم اور آپ اب سمجھ گئے ہوں کہ ہم انسانوں کی زندگی میں اولاد کی کیا اہمیت ہے۔ یہ اولاد، اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، تمہاری دنیا کی زندگی کی رونق مال سے ہے، تمہاری دنیا کی زندگی کی رونق اولاد سے ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بھی بیان فرما رہا ہے، اے میرے بندے مال اور اولاد تو تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، مال اور اولاد تو تمہاری دنیا کی زندگی کی خوبصورت ہے، لیکن خبردار میرے بندے کہیں ایسا نہ ہو جائے
خبردار اے میرے بندے کان کھول کر کے سن لے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، مال تمہاری زندگی کی زینت، اولاد تمہاری زندگی کی زینت ہے، لیکن اے میرے بندے جو باقی رہنے والی نیکیاں ہے، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، تمہارے رب کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، مال زینت ہے، اولاد بھی زینت ہے، اگر انسان کی زندگی سے مال اور اولاد کو نکال دیا جائے تو انسان کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، انسان کی دنیا کی زندگی کی رونق ختم ہو جائے گی۔ لیکن اولاد اور مال کے چکر میں انسان اس بات کو نہ بھولے کہ دنیا کی زندگی میں رہ کر کے وہ جو نیک اعمال کرے گا، جو عبادتیں کرے گا، جو اللہ کی راہ میں دان کرے گا، جو اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرے گا اور جو نیک اعمال کو انجام دے گا، اس بات کو نہ بھولے کہ یہ نیکیاں اللہ رب العالمین کے ہاں باقی رہنے والی ہیں اور اجر و ثواب اور امید کے لحاظ سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن کی محبت کو اللہ نے فطری طور پہ انسان کے دل میں ڈالا ہے، اس میں اللہ نے اولاد کا بھی ذکر کیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے دلوں کے اندر عورتوں کی محبت کو ڈال دیا گیا ہے، والبنین، اولاد کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے خزانوں کی محبت انسان کے دلوں کے اندر ڈال دی گئی ہے، سواریوں کی محبت کو بھی انسان کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ بیان فرما رہا ہے، اے میرے بندے، یہ مال ہو، یہ اولاد ہو، یہ تمہاری بیوی ہو، یہ تمہاری سواریاں ہو، یہ تمہارے گھوڑے ہو اور دنیا کی دولت ہو، سونے اور چاندی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیاوی زندگی کے سامان ہیں۔ والباق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہترین انجام اور بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ اور بہترین انجام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ آپ اٹھائیے قرآن کریم، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 14ویں پارے میں جب اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو اللہ نے وہاں اولاد کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، میرے بندو، وہی وہ اللہ ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، جس اللہ نے تمہارے ہی نفس سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، جس اللہ نے انسان کا جوڑا انسان کو بنایا ہے، اس اللہ نے انسان کا جوڑا جانور کو نہیں بنایا، اس اللہ نے انسان کا جوڑا کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارا جوڑا تمہارے ہی نفس سے بنایا ہے، تمہارے ہی جن سے بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے تمہیں اولاد دیا اور تمہیں بال بچے والا بنایا، تمہیں پوتا اور پوتی دیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا، اللہ نے تمہارے نفس سے تمہاری بیوی کو بنایا، اللہ نے تمہاری بیویوں سے اولاد کو دیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ روزی دی، اللہ نے تمہیں پاک روزی دیا۔ پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پاک روزی دیتا ہے، اگر کوئی پاک روزی کماتا ہے، اگر کوئی حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال طریقے سے کما کر کے دولت کو بناتا ہے، حلال کاروبار کرتا ہے، حرام کاروبار کے قریب نہیں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ایسے بندے کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک روزی کو اپنی نعمت میں تذکرہ شامل کیا ہے اور پاک روزی کا تذکرہ اللہ نے اپنی نعمتوں میں کیا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ روزی دی۔ اور آگے بڑھیے میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم آپ اٹھائیں، قرآن کریم آپ پڑھیں،
آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام کے تمام انبیاء اور تمام کے تمام رسول بال بچے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے نبی بھیجے، اور تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام رسول بال بچے والے تھے، سبوں نے شادیاں کی، سبھی کو ہم نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اور آپ قرآن کریم کو پڑھتے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت آپ کرتے جائیں، نبیوں کی دعاؤں کو آپ پڑھتے جائیں، آپ کو پتا چل جائے گا اسلامی شریعت میں اور انسانی زندگی میں اولاد کی کیا اہمیت ہے۔ اولاد کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو نبی بنایا، رسولوں کو رسول بنا دیا، اور کسی انسان کو جب اللہ تبارک و تعالی نبی بنا دے، کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی رسول بنا دے، اسے نبوت و رسالت سے سرفراز کر دے، کائنات کی سب سے عظیم دولت اسے مل جاتی۔ مگر نبیوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی۔ دیکھو قرآن کریم پڑھو، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھا، اور بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے جب بچے کو دیکھا، حضرت زکریا کو یقین ہو گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری چیزیں کر سکتا ہے، جو اللہ اتنا طاقتور ہے، وہ اللہ بڑھاپے میں بھی ہمیں اولاد دے سکتا ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ وہاں زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اے پروردگار عالم، تو مجھے نیک بیٹا دے دے، اے اللہ پاک ذریت دے دے، اے اللہ نیک بیٹا دے دے، اے اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے هنالك دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کی پکار کو سننے والا ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ میں تیرا بندہ تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اولاد کی دعا کر رہا ہوں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اولاد دے دے، اے اللہ تو مجھے بیٹا دے دے، اے اللہ مجھے پاک ذریت دے دے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور آپ دیکھیے، اٹھائیے قرآن کریم کا سورہ مریم، اللہ فرماتا ہے کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی فہب لی من لدنک ولیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کریم میں آپ اللہ کے ایک بہترین بندے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ کے ایک بہترین بندے زکریا علیہ السلام کے واقعے کا ذکر اللہ فرما رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ، اے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اے اللہ میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ میری بیوی پانچ ہے، اے اللہ اب ظاہری طور پہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میرے اندر اولاد پیدا کرنے کی طاقت ہے، اور اے اللہ تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اب اولاد پیدا ہوگی، لیکن اے اللہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اے اللہ میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی ہے، اے اللہ تو نے میری دعاؤں کو سنا ہے، اے اللہ تو نے میری دعاؤں کو قبول کیا ہے، اے اللہ میں نے کبھی بھی تجھ سے دعا مانگ کر کے نامرادی نہیں پائی ہے، اے اللہ میں کبھی بھی نامراد نہ ہوا، اے اللہ جب میں نے تجھے پکارا، اے اللہ جب میں نے تجھ سے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ تو نے میری دعاؤں کو ضرور قبول کیا ہے، اے اللہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنی جانب سے ولی دے دے، نیک بیٹا دے دے۔ تو نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہ اولاد جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے،
جو ہماری زندگی کی اٹریکشن ہے، جو ہماری زندگی کی خوبصورتی ہے، جو ہماری زندگی کی زینت ہے، جو ہماری زندگی کی سندرتا ہے، اسی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فتنہ بھی قرار دیا ہے، اور وہ اس بنیاد پر دیا ہے کیونکہ یہ اولاد جب آتی ہے تو اپنے ماں باپ کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری لے کر کے آتی ہے۔ میرے پیارے اولاد کا مل جانا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ اولاد جب آتی ہے تو اپنے اوپر بہت بڑی ذمہ داری لے کر کے آتی ہے۔ اگر باپ اس ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے، اگر ماں اس ذمہ داری میں کوتاہ ہو جاتی ہے تو کل قیامت کے دن انہیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے۔ ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ذمہ داری دے، جس بھی بندے کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنا دے، ثم يموت يوم يموت، پھر جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، جب اس دنیا سے مر رہا ہے، جب اس دنیا سے جانے والا ہے، اور جب اس کے اوپر موت آئی ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، وہ اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ دڑی کرنے والا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اس نے اپنی ذمہ داری میں خیانت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے آدمی کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ جس کو اللہ ذمہ دار بنائے اور ذمہ داری کو ادا نہ کرے، ایسے آدمی کے لیے پہلی فرصت میں جنت میں داخلہ حرام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے میرے بندو اور اے دنیا والو، اے میرے صحابہ، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے پیغام دے دیا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ فالرجل راع فی بیتہ، مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، مرد کو اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیو، اگر اللہ نے اولاد دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو پانے کے بعد انہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھو اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، ان کی اچھے انداز میں تربیت کرو، ورنہ کل قیامت دن اللہ کا سزا پاؤ گے۔ یہ اولاد، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ نے اسے انسان کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے، اسی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا دشمن بھی قرار دیا۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، اے ایمان والے میرے بندو، ان من ازواجکم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد تمہاری دشمن ہے، فاحذروہم، لہذا تم اپنے دشمن سے بچ کے رہنا۔ یہ اولاد انسان کی دشمن کیسے ہو جائے گی؟ یہ بیوی انسان کی دشمن کیسے ہو جائے گی؟ میرے پیارے بھائیو، اللہ فرماتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے دنیا والو، تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر یہ مال انسان کو اس بات پہ مجبور کر دے کہ انسان حرام و حلال کی تمیز کو بھول جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال امن حلال ام من حرام، لوگوں کے اوپر ایک ایسا ٹائم آئے گا، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، جس میں انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا اس نے مال کو کہاں سے کمایا، اس نے دولت کو کہاں سے کمایا، امن حلال ام من حرام، اس نے دولت کو حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ یعنی ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان دولت کمانے کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوگا، اسے اس بات کی تمیز نہ ہوگی اور اس بات کی فرق نہ کرے گا کہ دولت حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتہلککم کما اہلکتہم، اے میرے صحابہ، مجھے اس بات کا ڈر
نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم مسکین ہو جاؤ گے. مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا. اے میرے صحابہ مجھے ڈر تو اس بات کا ہے، مجھے اندیشہ تو اس بات کا ہے کہ دنیا کو تمہارے سامنے خوبصورت بنا دیا جائے، دنیا کو تمہارے سامنے مزین کر دیا جائے. فتنافسوها، پھر دنیا کمانے کے چکر میں تمہیں دوسرے سے ریس کرو. وتهلككم كما هلكتهم، پھر دنیا تمہیں ایسے ہی ہلاک و برباد کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک و برباد کیا. تو میرے پیارے بھائی کیوں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے. اس مال کے چکر میں اگر انسان سودی کاروبار کرنے لگے، مال کو کمانے کے لیے انسان اگر سٹے بازی کرنے لگے، مال کو کمانے کے لیے انسان اگر جوا کھیلنے لگے، مال کو کمانے کے لیے انسان اگر حرام دھندا اور حرام کاروبار کرنے لگے، یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے. اور انسان کی اولاد اس بات پر اپنے والد کو مجبور کرے کہ ان کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے ان کا باپ حرام کاروبار کرے، یہ اولاد اپنے باپ کے لیے فتنہ ہے. ایسی بیوی جو اپنے شوہر کو اس بات پر مجبور کر دے، جزاک اللہ بارک اللہ فیک، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کو اس بات پہ مجبور کر دے کہ اس کا شوہر شرک کرے، اس کا شوہر اگر اللہ تبارک و تعالی اس بیوی کو اولاد نہیں دے رہا ہے، وہ بیوی اپنے شوہر کو اگر اس بات پہ مجبور کر رہی ہے کہ وہ قبروں پہ جائے اور باباؤں سے جا کے اولاد کی دعا کرے، ایسی اولاد اور ایسی بیوی اس شوہر کے لیے فتنہ ہے میرے پیارے بھائی، اور اس کی دشمن ہے. اب آئیے ہم ایک کے بعد دیگرے ٹو دا پوائنٹ یہ جانیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کریں، ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں. اگر ہم اولاد کی تربیت صحیح طریقے پر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک چیز یاد رکھنی پڑے گی. قرآن کریم کی اس آیت کو ہم پہلے سمجھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اے ایمان والو، کہیں تم مال کمانے کے چکر میں اللہ کو بھول نہ جانا، کہیں اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا. اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور تم اپنے آپ کو بھول جایا کرتے ہو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تم قرآن پڑھتے بھی ہو، اس کے باوجود تم بھول جاتے ہو، عمل نہیں کرتے ہو. تو انسان یا باپ پہلے اپنے آپ کو نیک بنائے میرے پیارے، اور اگر یہ باپ نیک ہو جائے تو ایسی صورت میں اولاد کے بگڑنے کے چانسز کم ہو جایا کرتے. جو باپ خود شراب پی رہا ہو، جو باپ اپنی اولاد سے تمباکو کا مطالبہ کر رہا ہو، جو باپ اپنے بیٹوں سے سگریٹ مانگ رہا ہو، جو باپ اپنی اولاد کے سامنے گٹکا کھا رہا ہو، وہ نشہ کر رہا ہو، جو باپ اپنی اولاد کے سامنے فلم دیکھ رہا ہو، جو باپ اپنے بیٹوں کے سامنے اذان کی آواز جب سن رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ذریعے اسے کامیابی کی طرف اور اذان دی جا رہی ہے، نماز کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے، فجر کی نماز میں مؤذن صاحب اعلان کر رہے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والے، اے نیند کے مزے لینے والے، تمہارے لیے سونا بہتر نہیں ہے بلکہ نماز ہے تیری نیند سے بہتر ہے. جو باپ خود پڑا رہتا ہے، جو باپ خود سویا رہتا ہے، بیٹوں سے کس بات کے ساتھ امید رکھے گا کس کی اولاد نمازی بن جائے، اور کس منہ سے اپنے بیٹوں سے کہے گا میرے بیٹے تو نماز پڑھنے والا بن جائے، وہ میرے بیٹے تو شراب نہ پینا، وہ میرے بیٹے تو گٹکا نہ کھانا، جبکہ اپنی اولاد سے خود مانگ رہا ہے. اپنے آپ کو نیک بنائے میرے پیارے بھائیوں. ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر شوہر کے جب بیٹا جنم دے دیا، حضرت مریم نے بیٹے کو لے کر کے اپنی بستی میں آ رہی ہے. لوگوں نے زانیہ بھی کہا، لوگوں نے بدچلن بھی کہا، حضرت مریم کے کیریکٹر پہ الزام بھی لگائے گئے، ان کی عزت و آبرو کو اچھالا گیا اور لوگوں نے یہ کہنا
شروع کر دیا. قالوا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن تیری ماں تو ماں کا نابو کی مراسو، تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا، تیری ماں زانیہ نہ تھی، تیری ماں بدچلن نہ تھی، یعنی تیرے والدین تو نیک تھے، وہ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، وہ بدچلن نہ تھے، وہ بد کردار نہ تھے. تو نے یہ کیسا پاپ کیا ہے؟ علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے یہ آیت کریمہ اور ان لوگوں کا حضرت مریم سے کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر باپ نیک ہو جائے، اگر ماں نیک ہو جائے تو اولاد کے بگڑنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ دنیا کے اندر نیک ہوں گے، اگر آپ دنیا کے اندر متقی بنیں گے، اگر آپ دنیا کے اندر اللہ کے پرہیزگار بندے بنیں گے، تو کل جب آپ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، آپ کی اولاد کی دنیا میں بظاہر کوئی معاون نہیں ہوگی، دنیا آپ کی اولاد کو برباد کرنا چاہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے. اٹھائیے قرآن سورہ کہف پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں. یہ دونوں جا رہے ہیں. ایک بستی سے گزر ہوتا ہے. اس بستی والوں سے ان لوگوں نے کھانا مانگا، پانی مانگا، مہمان نوازی کا مطالبہ کیا. اس بستی والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. تھوڑی دور جانے کے بعد یہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک درخت کے ایک دیوار کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سایہ حاصل کرتے ہیں. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گر رہی ہے. حضرت خضر کو اللہ نے طاقت دیا تھا، ان کے ہاتھوں میں اللہ نے پاور دیا تھا. حضرت خضر علیہ السلام اپنے ہاتھ کو لگاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو لگانے کے بعد دیوار کو سیدھی کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا اور کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اے حضرت خضر، ابھی ہم لوگوں نے ان سے کھانے کا مطالبہ کیا، ابھی ہم نے ان سے پینے کا مطالبہ کیا، ابھی ہم نے ان سے اپنی میزبانی اور ضیافت کا ڈیمانڈ کیا، ان لوگوں نے ہمیں نہیں کھلایا، ان لوگوں نے ہمیں نہیں پلایا. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اگر آپ چاہتے تو دیوار سیدھی کرنے پر آپ ان سے اجرت لے سکتے تھے، آپ معاوضہ لے سکتے تھے، آپ ان سے اپنی محنت کا پھل لے سکتے تھے، مزدوری لے سکتے تھے. میرے پیارے بھائیوں اور خاص کر کے میری مائیں اور میرے وہ بزرگ جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، جو گارجن ہیں، جو ذمہ دار ہیں، آپ کان کھول کر کے سن لیں. حضرت خضر نے جو موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا، وہ جواب ہر باپ کو اور ہر ماں کو سمجھنے کے لائق. حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے جواب دیا اے موسیٰ، میں نے دیوار جو سیدھی کر دی ہے، یہ دیوار کسی ایرے گیرے کی دیوار نہ تھی، یہ دیوار تو کسی عام آدمی کی دیوار نہ تھی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اے موسیٰ، یہ جو دیوار تھی یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن کیا گیا تھا. اگر دیوار گر جاتی، اس قوم کے لوگ، اس بستی کے لوگ ان یتیم بچوں کا مال لوٹ لیتے. اے موسیٰ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان دونوں کے باپ نیک تھے. میرے پیارے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ذرا غور کرو قرآن میں کیا اللہ بیان فرما رہا ہے. اور حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو جواب کیا دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اے میرے پیارے بھائیوں، اپنے آپ کو نیک بنا لو، اللہ آپ کی اولاد کی حفاظت کرے گا. جب دنیا میں آپ کی اولاد کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، آپ کی اولاد دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرے گی. اللہ آپ کی اولاد کی حفاظت کے لیے تیار ہے. اپنے آپ کو نیک بنائیں. اور اسی کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کی نماز پڑھا کرتے تھے. تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. ایک موقع پر ان کا بیٹا ان کے بغل میں سویا ہوا ہے. اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ تیرا باپ جو اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے، یہ تیرا باپ جو رات اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اے میرے بیٹے، یہ تیری وجہ سے تیرا باپ کر رہا ہے اور تیرے لیے اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیو، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا. ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پیڑ ببول کا لگائیں اور اس سے آم کے پھل کی آنے کی امید کریں. میرے پیارے بھائیوں، اور آگے بڑھیے. دوسرے نمبر پہ ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم ابھی اپنی اولاد کی شادی کرنی ہے، شادی کی بات چل رہی ہے. ہم اپنی اولاد کے لیے جو رشتہ تلاش کریں، جو عورت لے کر کے آئیں، اپنی ہونے والی اولاد کے لیے جو بیوی لے کر کے آئیں، جو ماں لے کر کے آئیں، اس کے اندر دینداری کے پہلو کو ترجیح دی جائے.
تنکح المرأۃ لاربع لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی عورت سے 4 چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے. تنکح المرأۃ لاربع، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، اس کی حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے اپنے بچوں کی شادی کرنے والوں، اے اپنے بچوں کے لیے بیوی کا انتخاب کرنے والوں، تم نے ایک